بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور لوگ تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، جوان اور تندرست اور توانا رہتے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف موت آتی تھی۔ اور پھر ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ عز و جل کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک۔ تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا اپنا کام کر۔ آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ پاک کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے کہ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا کر اس کے پتے کھا گئے، مگر بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ شریف بھیجا۔ ان کا دستور تھا کہ جب بھی مصیبت آتی تھی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ شریف وفد گیا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک بارش برسائے۔ پھر اللہ پاک نے 3 طرح کے بادل پیش کر دیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو تم ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں ایسی تندو تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد کے لوگ تنکوں کی طرح اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب تعالیٰ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو بھی باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ عز و جل کی، اس کے رسول اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کا پار نہیں کر گئے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ عز و جل کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن نگاہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان نگاہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، عمدہ قسم کی سبق آموز ویڈیوز اگر آپ کے سامنے سے گزرتی ہیں تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ان کو شیئر بھی کریں، کیا پتا کہ کسی کے دل میں ہماری بات اتر جائے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔